حضرت جابر فرماتے نے میرے محبوب علیہ السلام دی دعا کرنی ہوئی ہن تسی ایمان نال دسو ہاں کہ برکتاں پاؤن والا کون ہے؟ پھر کہو برکت دہندہ کون ہے؟ برکتاں پاؤن والا کون ہے؟ اللہ اکبر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام ہر پل ہر موقع تے امت دا احساس کیتا کردے سن، امت محمدیہ نال محبت اور پیار کیتا کرتے سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں مشکل نہ سمجھدا لولا انا شق امتی، اگر میں اپنی امت دے اس چیز نو مشکل نہ سمجھدا تے میں حکم دینا کہ ہر وضو تو پہلے مسواک ضروری کیتی جائے، اس تو بغیر وضو نہیں ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا میں سمجھیا کہ بات ذرا مشکل ہے کہ ہر وضو تو پہلے انسان باہر ہوئے گا، کم کاراتے ہوئے گا، اللہ اکبر اندر باہر پتہ نہیں کتے کتے ہوئے گا، اگر ان مسواک نہ ملے تو وضو کرن تو بیٹھا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل اندر احساس پیدا ہویا کہ میں اپنی امت واسطے اس چیز نو لازم نہ کرا، اور اگر مسواک مل جائے تو وضو کر لوے تو انہوں اور زیادہ محبت اور زیادہ پیار اور زیادہ ثواب ملے گا، مگر اگر مسواک نہ ملے ویسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لوے تے اللہ او دی نماز نو قبول و منظور فرمان گے، او دے وضو اندر کوئی کمی اور نقص پیدا نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ہر جگہ تے امت دا احساس کیتا ہے، انہی احساسات دا تذکرہ انشاءاللہ میں عرض کرنے دے ارادے نالا اللہ تہاڈی محبت نو پیار نو قبول و منظور فرمائے۔ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک بار سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام دے دل اندر امت احساس حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو مومن اخواس تے محبت کرنے والا، اہل ایمان نال پیار کرنے والا، اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو اس قدر عزت عظمت اور اس قدر رفعت و درجات دی بلندیاں نال نوازیا ہے کہ میرے نبی دے دل اندر ہر امت دا احساس ایک چھوٹا جہا امتی یا ایک بہت بڑا امتی صحابیت دے شرف نو پانے والا یا ایک عام مسلمان، میرے نبی علیہ السلام دے دل اندر ہر ایک دی محبت اجاگر نظر آندی ہے، ہر ایک دی محبت کو لگتی اللہ خو جا کر چمکتی تے دمکتی ہوئی نظر آندی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جدو رات شام دا وقت ہو جائے اپنے دروازے بند کر دیا کرو، شام دے وقت اپنے گھراں دے دروازے کھلے نہ رکھیا کرو، اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیاطین مغرب کی نماز کے بعد، شام کے بعد شیاطین انسانوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، شیاطین گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اپنے دروازے بند رکھا کرو، دروازے نہ کھولا کرو، مغرب کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلیوں میں نہ جانے دیا کرو، شیاطین گلیوں میں پھرتے ہیں، دروازہ کھلے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے گھر تہاڈے مگر شیاطین تہاڈے گھر دے اندر داخل ہون
محمد کو برداشت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کر کے مغرب تو بعد اپنے دروازے بند رکھیا کرو، دروازے ہمیں بلا وجہ بلا ضرورت نہ کھولیا کرو۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے دل میں امت کا احساس۔ ایک اور مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو رات دا وقت کھو جائے اپنی لال ٹینا کندیلاں لال ٹینا بند رکھیا کرو، اپنی روشنیاں بند رکھیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر دے اندر کندیلاں لال ٹینا روشنی والی چیزاں رات ہو جائے تو انہوں نے بند کر دیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہوئے کہ تسی سو جاؤ تے کوئی اللہ اکبر چوہا وغیرہ یا اس وقت گلیریاں، آپ نے فرمایا کوئی اس کندیل نو لے جا کر کے کسی اور جگہ تے رکھ دے وے تو ہاڑے گھر نو آگ لگ جائے، تسی ستے رکھو تو ہانو علم نہ ہوئے، اللہ اکبر تو ہاڑے گھر نو آگ لگ جائے، نقصان پہنچ جائے، نقصان تو ہاڑا ہوئے گا۔ مگر نبی علیہ السلام فرماندے نے میں محمد کو برداشت صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو اپنے بستر تے جاؤ اپنے بستر نو جھاڑیا کرو۔ اے نہیں ہے کہ تکے تکائے آئے بستر تے ڈگے تے اسی طرح لمبے پہ گئے، نہیں، میرے نبی نے فرمایا جدو بستر تے آؤ اپنے بستر نو پہلے جھاڑیا کرو، انہوں صاف کریا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی کسی قسم کا کوئی جانور کوئی زہریلا جانور تہاڑے بستر داخل نہ ہو جائے، اللہ اکبر تہانوں نقصان نہ پہنچائے، ڈنگ تہانوں بجے گا، مگر محمد کو برداشت نہیں ہوئے گا۔ اس کر کے تہاڑا نبی پہلے اعلان فرما رہا ہے، میرے نبی فرماندے نے اپنے بستر جانتے پہلے اپنے بستر کو چنگی طرح صاف کریا کرو اور صاف کر کے پھر اپنے بستر داخل ہویا کرو۔ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح میرے نبی فرماندے نے جدو رات ہو جائے چوکھاں چرستیاں دے اندر اپنے بچے شیاطین اپنے گھراں تو باہر چوک چرستیاں دے اندر شیاطین کھڑے ہوتے ہیں، شیاطین اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کو باہر نہ بھیجا کرو۔ اللہ اکبر، شیاطین ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اللہ اکبر ان بچوں سے کھیلتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں۔ اس کر کے رات کو اکثر بیکھیا ہوئے گا چھوٹے چھوٹے بچے ڈر دیں، انہوں نے والدین نال چمڑتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسی انہوں بچیاں نو باہر کھڑنے ہیں مغرب دے بعد۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو مغرب تو بعد باہر نہ کڈیا کرو۔ اسی عشاء رات 10 بجے بچہ رون لگا، چل بھائی تینوں چیز لے دئی، چلو بھائی باہر لے چلیے، وہ بچے باہر جاندے نے، شیاطین انہاں نال اٹکیلیاں کردے نے، انہاں نال کھیل دے نے، اللہ اکبر، پھر گھر آندے نے، جدو اپنے بستر تے آندے خیر لیٹتے نے، پھر وہ ڈرتے نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوئی ہے کہ رات دے وقت اپنے بچیاں نو اپنے گھراں تو باہر نہ کڈیا کرو، اللہ اکبر آیت الکرسی پڑھ کے انہوں نے دم کریا کرو، درود شریف پڑھ کر کے انہوں نے پھونکیا کرو۔ اس کر کے میرے نبی فرمانے نے بچے تو ہاڈے ڈرن گے مگر محمد کو برداشت نہیں ہوئے گا۔ اس کر کے میرے نبی نے رات میں بچیاں نو باہر کڈنے تو منع فرمایا۔ اور پھر اس کو ود کر کے نبی علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کریم علیہ السلام میدان جہاد واسطے
اللہ اکبر میدان جہاد واسطے میرے محبوب علیہ السلام اعلان فرما رہے، چلو بھائی بلال آواز دے، چلو بھائی صحابیوں اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہو گئے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر، اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے سامنے میرے نبی فرماتے ہیں کی گل؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ دے نبی میں بھی اللہ دے رستے جہاد واسطے جانا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت میرے نبی ایک صفحہ درست فرما رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک اپنی صفحہ دے اندر اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ میرے نبی علیہ السلام ایک دے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دا اٹھ اتنا کمزور، اللہ اکبر، چل نہیں سکتا۔ باقی صحابہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جہاد کا آغاز فرمایا، سفر شروع فرمایا، صحابہ نال نال چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام ایک دینے کہ جابر دا اٹھ بڑا کمزور گیا، اللہ چل نہیں سکتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں جابر کی گل تیرا اٹھ چلدا کیوں نہیں، دوڑدا کیوں نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر میرا ابو میدان جہاد اندر شہید ہو گیا ہے اور انہوں دی شہادت دے بعد ساڑھے گھر دے حالات کوئی دے بہتر نہیں نے، انہوں کھان واسطے کوئی چارہ بہتر نہیں لبیا، انہوں پین واسطے اللہ اکبر کوئی وافر مقدار اندر خوراک نہیں ملی، اس کر کے کمزور ہو گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں نے اتنے ہی چھٹ کر کے چلے جاواں، باخر والی شیواں بگیار وہ گڑا من انہوں کھا جاون۔ اللہ اکبر، یا میرے نبی میرا دل کرتا ہے کہ میں نے ذبح کر کے صحابہ دی دعوت پکا دے گا۔ میرے نبی حریص کوئی ساڑھے برگا ہوندہ نہ پھیر چھری، اللہ خیر کرے کی ہو گیا بس ٹھیک ہے، چھری پھیر پکا خواہ سارے انہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں جابر نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر نہیں ہوئے گا، ایک ذرا آسا میرا آسا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک جنزہ پکڑیا ہویا، آسا پکڑیا ہویا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جابر ذرا اس اٹھ دیا محرم میرے ہتھاں دے اندر پکڑا، ذرا تسی بھی بولو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جابر اس اٹھ دیا مہارا ذرا میرے خطان کے اندر پکڑا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے مہارا پکڑایا اور میرے نبی علیہ السلام نے اپنا آسا، اپنا انڈا، اپنا سوٹا میرے نبی نے خینج اپنے اٹھ دے چوڑے دے اندر اس جگہ تے اٹھ دے چوڑے دے اندر دے ماریا اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جابر دے اٹھ اندر برکت عطا فرما، اللہ اکبر، اللہ جابر دے اٹھ اندر برکت عطا فرما۔ اللہ جابر میرا بڑا قریب دیا صحابی، اللہ اکبر، اللہ دعوتوں پکان جوگا نہیں ہے، اللہ دے اٹھ اندر برکت عطا فرما۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام دی دعا کرنی ہوئی اور تسی ایمان نال دسو ہاں کہ برکتاں پان والا کون ہے؟ پھر کہو برکت دہندہ کون ہے؟ برکتاں پان والا کون ہے؟ اللہ اکبر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی چھری پھیر کم کا نہیں، میرے نبی آسمانہ ولی
اپنے صحابی دے اس درد نو محسوس کر رہے ہیں کہ میرے شہید صحابی دا بیٹا ہے. میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ اللہ جابر دے اٹھ اندر برکتاں عطا فرما. اللہ جابر دے اٹھ اندر برکتاں عطا فرما. حضرت جابر فرمانے نے میں ویکھدا ہی رہا میرے نبی دی دعا کرنی ہوئی. سبحان اللہ. اے عام ہاتھ تے نہیں نا. اللہ اکبر. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ نے آسمانہ دی طرف اٹھن ہلے چہرے تے نہیں پھر دے. اللہ فرماندے نے محبوب سونیا اسی تیری دعا نو قبول فرما لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے نبی دے ہاتھ اٹھے. حضرت جابر فرماندے نے اوہی اٹھ جڑا چل نہیں سی سکدا. جڑا چل نہیں سی سکدا. سارے صحابیاں نالوں ساریاں دیاں سواریاں نالوں اگے نکل گیا. اگے نکل گیا. اور میرے نبی دیکھو ادھر میرے نبی دی محبت کیا ہے. میرے نبی دی پیار کیا ہے میرے نبی دا. اور میرے نبی نے نا اپنا اٹھ بھی دوڑایا. جابر دوڑ رہا ہے. میرے نبی نے اپنا اٹھ حضرت جابر دوڑتے قریب کیتا. این قریب کیتا. میرے نبی فرماندے نے جابر اے اٹھ اوہی ہے کہ بدلا لیا ہے. حالانکہ میرے نبی تو ود کون جانن والا مگر میرے نبی دی محبت کیسی ہے احساس کیسا ہے. میرے نبی فرماندے نے جابر اے اٹھ اوہی ہے کہ بدلا لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر مسکرائے اور مسکرا کر کے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھتے ہو خوئیے تسی دعا کیتی ہے اللہ نے برکتاں پا دیتیاں نے. تسی دعا کیتی ہے تے برکتاں کنے پائیاں نے. دعا کنے کیتی ہے نبی پاک نے. برکتاں کنے پائیاں نے اللہ نے. میرے نبی فرماندے نے جابر میرا دل کرتا ہے کہ اے اٹھ میں تیرے کرو مول خرید لوں. میرا دل کرتا ہے کہ اٹھ میں تیرے کلو مول خرید لواں. حضرت جابر فرماندے نے حضور اس تو پہلے میرا دل کرتا ہے کہ اٹھ میں تہانوں مفت دے دے. پیر کے ہو جا جڑا آخدا ہے میں مول خریدنا ہے. ہاں تے مرید کے ہو جا جڑا آخدا ہے میں تہانوں مفت دینا ہے. ایتھے کیا ہے مرید نو آندے نے آؤ گے تے کی لے آؤ گے. آؤ گے تے کی لے کے آؤ گے. جاؤ گے تے کی دے کے جاؤ گے. اللہ اکبر. مگر آؤ کائنات اندر ایک نمبر پیر اصلی پیر میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے ہیں. میرے نبی فرمانے نے جابر ایک میں تہاڈے کولوں مل لینا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اس تو پہلے میرا دل کرتا ہے کہ اے اٹھ میں تہانوں مفت دے دیواں. میرے نبی فرماتے نے نہیں جابر مفت دے جو گا ہلے تو نہیں ہے. اللہ دے پیغمبر میرے نبی فرماتے نے جابر اے اٹھ میں تیرے کلو خریداں گا. حضرت جابر فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر گل ہو گئی مگر میری ایک شرط ہے کہ میں اٹھانوں میدان جہاد تو واپس آ کر کے دواں گا. اللہ اکبر. میں اللہ دے رستے جہاد کراں گا. اس اٹھو تے بیٹھ کر کے میں اللہ دے رستے جہاد کراں گا. اللہ دا نام بلند کراں گا. اللہ اللہ لوگوں خل جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. جہاد قیامت تک جاری رکھے گا. جہاد ہوندہ رکھے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اے خلاق میں اٹھ توانو میدان جہاد تو واپس آواں گا اگر شہید ہو گیا پھر تے اٹھ تہاڈے کول ہی رہے گا اگر میں ان جا گیا واپس میدان جہاد وچوں اللہ غازی بن کر کے آواں گا تے میں اٹھانو واپس آ کر کے دواں گا میرے نبی پاک علیہ السلام مسکراندے ہیں فرماندے نے ہاں جابر اپنی بہناں نو جابر اٹھ دوڑا کر کے وکھائے گا جابر دیاں بہناں خوش ہون گیاں میاں اللہ کولو دعا کر اللہ ساڈے بچیاں نو مجاہد بناوے اللہ ساڈے بچیاں نو دلیر بناوے بزدل نہ بناوے اللہ ساڈے بچیاں نو دلیر بنا دے جی اللہ دے پیغمبر میرے نبی پاک علیہ السلام مختصر باتیں ہیں کہ اللہ نے فتح یابیاں نصیب فرمائیاں اللہ اکبر فتح یابیاں نصیب ہویاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے سر رکھیا ہویا سجدے دے اندر اور میرے نبی اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں لوگوں کوئی خوشی مل جائے بہن دی بیٹی دی شادی کیتی ہے بیٹے نے بیایا ہے خوشی ملی ہے بجائے اس نے کہ بڑکنجر تے اداکار تے مراسی سد کر کے اپنی خوشیاں دے اندر انہوں نے شامل کرو نہیں اگر کوئی اللہ نے خوشی دیتی ہے اس خوشی نو بھی میرے محمد دی سنت دے مطابق گزارو اگر کوئی اللہ نے غمی دے دیتی ہے اس غمی نو بھی میرے محمد دی سنت دے مطابق گزارو اے اللہ اکبر میرے محبوب کریم علیہ السلام دی سنت ہے طریقہ ہے میرے نبی نو اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے ہن میرے نبی نے سر رکھیا ہویا سجدے دے اندر ادھر دیکھو سر رکھیا ہویا سجدے دے اندر اور آسمان والے میرے اللہ نال گل کر رہے نے اور گل کیا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اکھائے چانسو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ادھروں حضرت جابر اٹھ باہر بنیا ہے حضور حضور اٹھ باہر بجیا ہویا ہے جے میں تسی کہو اویں کر لگیے اے نہیں فرمایا جلدی کرو جی اٹھ دے پیسے دیو نہیں حضور احترام محبت پیار دا رشتہ ایویں ہی ہوتا ہے اے نہیں کہ کسی نو کوئی ضرورت پہ جائے تے آ جائے حضور انجن کسے چلو پاس جا میرے نبی دا طریقہ نہیں اگر تسی کسے کول جاؤ پھر گل کرنے دا طریقہ انداز ہے نہیں ہے جلدی کر وہی پیسے لے آ نہیں حضور میں آیا تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا جے میں تسی کہو میں حاضر ہاں اگلے بندے کو پتہ ہے کہ جس واسطے تسی گئے ہو طریقہ ویکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی اٹھ باخر بجیا ہویا ہے جے میں تسی کہو اویں کر لی جے میں تسی کہو اویں کر لگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال لبیک یا رسول اللہ صدیق یا رسول اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلال جابر نو اٹھ دے پیسے دیو جی حضور ٹھیک میرے نبی پاک اے وہ بلال جا رہے میرے نبی سے فرماتے ہیں اللہ رسلی کا یا بلال بلال ٹھہر جاؤ حضرت بلال ٹھہرے میرے نبی فرماتے ہیں اتنے درہم اور زیادہ پا دیں اتنے درہم اور زیادہ حضرت جابر جھولی بھر کے حضرت بلال سکیاں دی اور جھولی حضرت جابر کی جھولی دے اندر انڈیل دیتی حضرت جابر فرماتے سن میں تک پیسے گنے کبھی نہیں اللہ اتنے غریب صحابی فرماتے ہیں میں پیسے گنے کبھی نہیں حضرت کبھی گن رہے نے کبھی بھول رہے نے کبھی گن رہے نے کبھی بھول رہے نے میرے نبی ایک ہو جان لگے
اٹھ باخر بجیا ہے. حضرت جلدی جلدی خوشی خوشی پیسے گنتے نے تے بھولتے جا رہے نے. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے نبی ویکھدے نے او جابر رضی اللہ تعالیٰ چلے جا رہے نے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا میرے نبی نے پیرے جتی نہیں دوپہر دا وقت میاں میرے نبی نے سر تے رومال بھی نہیں رکھیا خیا پیرے جتی بھی نہیں پائی ہوئی. صحابی ہو بے کوزر تے جابر دے پیچھے پیچھے میرے نبی ویکھ دے نے. میرے نبی فرماندے نے اللہ رسلی کا یا جابر جابر ذرا ٹھہر جا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رک جاندے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھ دے نے. میرے نبی فرماندے نے جابر اللہ سودا کی ہویا سی اے پیسے تیرے نے اٹھ میرا ہے. اللہ مگر بہانے نال میرے نبی نے نہیں کیتا کہ اتنے سارے پیسے جابر اے پیسے لے جا. حضرت جابر سمجھن گے میں غریب ہوں اور اس وجہ کر کے میرے پیغمبر میرے نال اس قدر محبت کر رہے نے. اوہی کہ میرے نبی غریباں یتیماں تے بے وقتاں دے سراں تے اس قدر خط رکھ دے. اللہ اکبر. ایک بندہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر میرے نبی ویکھ دے خیر اے بندہ نماز پڑھتا ہے سلام پھیردا ہے اور جلدی نال چلیا جاندا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اس طرح ویکھیا پھر اسی طرح ہویا. میرے نبی فرماندے نے بلال نو بلا کر کے لیا. اے صحابی میرے محبوب علیہ السلام دے قدماں دے اندر میرے نبی فرماندے نے کی گل اس طرح نماز ہوندی ہے باقی صحابہ بیٹھ کر کے ذکر اذکار کر دینے تو جلدی نال چلیا جانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر او پہاڑ کی اوڑ دے پیچھے میں پتھر بن کر کے پتھر توڑ کر کے انہوں نے اپنی کندیاں تے اٹھا کر کے اللہ دے پیغمبر شہر لیا کر کے انہوں نے بیچنا اور جڑے پیسے بڑھ جاندے ہیں مزدوری دے نال اپنے گھر نو بیچنا. کہ میرے نبی نے ویکھیا کہ صحابی دے ہتھاں دے اوتے چھالے بنے ہوئے ہتھوڑا چلا کر کے انہاں دے ہتھاں دے اوتے اللہ اکبر پنیاں بنیاں ہوئیاں. کہ میرے نبی نے ویکھیا میرے نبی نے صحابی دے ہتھاں نو چومیا اور میرے نبی فرماندے نے القاسم حبیب اللہ. اے ہاتھ نال کمان والا بندہ تے اللہ دا بیلی ہے. ہاتھ نال کمان والا بندہ تے اللہ دا دوست ہے. ذرا پھر کہو میرے نبی نے وہ ایک کڑی گل نہیں. میرے نبی نے نفرت نہیں کی تھی. مزدوراں نالو نفرت نہ کریا کرو. اللہ اکبر. مزدوراں نال محبت کریا کرو. میرے نبی القاسم حبیب اللہ کہہ کر کے میرے نبی نے دیکھ ہتھاں نو چومیا. ادھر ویکھو میرے نبی نے نہیں فرمایا جابر پیسے لے نہیں. میرے نبی فرماتے نے اللہ رسلی کا یا جابر جابر ذرا ٹھہر جاؤ. حضرت جابر ویکھدے نے میرے نبی نے پیرے جتی نہیں سر تے رومال نہیں. آؤ دیکھو سورج چمک رہا ہے. اللہ دے پیغمبر کی گل ہو گئی تسی ہونے ہی تو میں تو آڈے کلو گیا ہوں تسی پھر حکم فرماندے میں پھر آ جاندہ. میرے نبی فرماندے نے نہیں جابر کوئی حرجہ نہیں. ادھر دیکھو کوئی حرجہ نہیں. اوتے صحابہ سن مونا دے سامنے تین نال کوئی گل کردا تو شاید انہوں دے دل اندر کوئی بات آ جاندی کوئی سن لیندا. ایتھے تو میں اکٹھے ہیں کلے ہیں. حضور گل کی ہے میرے نبی فرماندے نے پیسے بھی لے جا اٹھ بھی لے جا. پیسے بھی لے جا اٹھ بھی لے جا. اٹھ نال تو جہاد کرے گا منو ثواب ملے گا. اے پیسے تیریاں بہناں خرچ کرن گیاں استعمال ہون گے اللہ خوش ہوئے. سبحان اللہ خوش ہو. حضرت جابر خوش کر جا ہلے بیٹھے اپنیاں بہناں نال گلاں کر رہے نے. نہیں بہنوں
حضرت جابر دیاں 11 بہناں سن، ایک کو کلے آپ سن، والد شہید ہو گئے سن، سب تو چھوٹے حضرت جابر سن، اور کفالت کر دیا اللہ اکبر 11 بہناں دی کفالت کی ہے کلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی علیہ سے طرح بیٹھے ہوئے یہودی آ گئے، جابر اسی تیرے ابے کلو قرض لینا سی، اور وہ قرض سود در سود پے کر کے ہزاروں من ہو گیا ہے کھجوراں۔ حضرت جابر دی آنکھیں پھر آنسو جل کے اوہو دعا کرو اللہ کسی نو غریب پیدا نہ کرے، اللہ دیاں ضرورتاں اپنی رحمت نال پوریاں فرماوے، ہر ایک نو اللہ اپنی رحمت اور حفظ و ایمان اندر رکھے۔ حضرت جابر دی آنکھیں آنسو اور کہنے لگے آج ہی قرضہ واپس کر، مگر نہ اسی طرح مکان شکان یہ وہ بھیج دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نکھاں دے اندر آنسو، پھر اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر اللہ حریص میرے پیغمبر امت دا احساس دل اندر میرے نبی کو دوڑتے ہوئے آ رہے، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جابر پتر کی گل، اللہ دے پیغمبر وہ یہودی ساڑھے گھرے آئے بیٹھے نے اور آکھتے نے کہ اتنا من قرضہ اللہ سود پے کر کے ہزاروں من اندر تبدیل ہو گیا ہے، آج ہی قرضہ دے وگرنہ سے تیرا مکان ویچ دیں گے، تیری جائیداد ویچ دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر طرح طرح دے تانے دے رہے ہیں، میرے نبی دی آنکھاں چاہو، میرے نبی فرماتے نے جابر اپنے باغ اندر جڑیاں کھجوراں نے وہ کنیاں کو نے، اللہ کے پیغمبر کچیاں پتیاں انجھ ساریاں ملائیے وہ تو اتار کر کے 5-7 من ہو جان گیاں، اس تو وقت نہیں تے انہاں دا قرضہ انہاں تو ہزاروں من دا قرضہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی فرماندے نے جابر انہاں نو تسی کہو کہ تسی کل عصر دے بعد آئے، تسی کل عصر دے بعد آیا جے، منو ہنے اپنے باغ اچ لے جا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی نو باغ اچ لے گئے، میرے نبی فرماندے نے کچیاں پکیاں ساریاں کھجوراں اتارو، انہاں دے ڈھیر لاؤ، کھجوراں دے ڈھیر لگے، میرے نبی کھجوراں دے اردا گرد چکر لگا رہے نے، نالے آسمانہ والے ویکھ رہے نے، اللہ جابر دی ان کھجوراں دے اندر برکتاں عطا فرما۔ کوئی ہوندہ ساڑھے ورگا آندھا قرضہ تو دینا ہے، منو قضا سیاپا ہے، اللہ اکبر چل جا کر کے انتظام نائے۔ میرے نبی فرمانے میں تو چل میں تیرے نال چلنا، اللہ اکبر میرے نبی فرمانے میں تو چل میں تیرے نال، اے کھجورہ لگیاں خویاں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دیا کھجوراں دیکھتا گرد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں، اور چکر لگا دیا میرے نبی فرمانے میں اللہ جابر دیا کھجوراں دے اندر برکتاں عطا فرما، اللہ کے جابر دیا بہنا ہی بہنا، اللہ کے انہاں دا اہتمام کردا ہے، انہاں دی کفالت کردا ہے۔ اے لوگوں اللہ نے دیا بھی انمول قسم دیا رحمتاں نال بندے نو اللہ نے عظیم نعمتاں وچوں ایک نعمت بیٹی دی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ دی رحمتاں ان تے رحمتاں نو گننا چاہو تے رحمتاں دا تسی شمار نہیں کر سکدے۔ اکھاں بہت بڑی رحمت ہے، نک بہت بڑا رحمت ہے، ہاتھ بہت بڑی رحمت ہے، صحت اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، مگر انہاں ساری رحمتاں تے نعمتاں وچوں ایک رحمت اللہ نے بیٹی والی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اے بیٹیاں پتہ ادوں لگتا ہے
اپنے ابے نو آدھی نے ابو تہاڈی فلاں چیز فلاں جگہ تے پئی ہوئی ہے، اللہ خبو تہاڈی فلاں جگہ تہاڈی فلاں چیز فلاں جگہ تے پئی ہوئی ہے، اللہ بہن نے استریخ کر دی ہے اپنے بھائی دے کپڑے تے نالے آکھ دیے بھائی آج دے بعد تیرے کپڑے کون استری کرے گا، جلدی جلدی شادی کروا لے۔ اللہ اکبر۔ ابو نو آکھ دی ابو تہاڈے کپڑے اس جگہ تے پے ہوئے ہیں، ابو تہاڈی فلاں چیز فلاں جگہ تے پئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر لوگوں، ایک دھیاں بہنا اللہ اپنے اپنے گھراں دے اندر ہر بیٹی نو سکون عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میرے نبی دیکھ دے ہیں کہ حضرت جابر 11 بہنا کفالت کر دیا کدی بندہ اے بھی تے سوچدا ہوئے گا اللہ کی بن گیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اے جابر میرا بڑا غریب ہے، اللہ جابر دے اس کھجوراں دے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جا جابر یہودی کہہ دیو کہ اپنے برتن لے آؤ، اپنے تولن والے کپڑے لے آؤ، اللہ اکبر، اپنے تپڑ لے آؤ، تروڑے لے آؤ، آ کر کے کھجورا توڑنیاں شروع کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام اس جگہ تے فرما دینے جابر انہوں نے کہو کہ تسی چلے جاؤ، اللہ اکبر لے آؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرما دینے جابر تسی انہوں نے لے آؤ کہ میں مسجد جانا ہاں، میں مسجد جا کر کے دعا کردہ رکھنا، تسی انہوں دا مال تلواؤ۔ حضرت جابر فرمانے نے میرے دل اندر خیال پیدا ہو گیا کہ جابر پریشان نہ ہو، میرے نبی چکر لگا گئے نے، ایک کھجورا ہن ہزاروں من نہیں لکھوں من بھی قرضہ ہوئے تے ادا ہو کر کے رہے۔ اللہ حضرت جابر آ جاؤ، اے ہن تپڑ پڑے ہوئے میدان کنڈے پڑے ہوئے آ رہے تے بیچ جانے 5-7 من کھجوراں دا اسی انہوں کی کرنا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے بہتیاں گلاں نہ کرو، تولنیاں شروع کرو۔ اعتماد کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے، تولنیاں شروع کرو۔ اچھا یہودیاں نے تولنیاں شروع کی تھی۔ حضرت جابر فرماندے نے میں دیکھتا رہا، یہ تول دے گے تول دے گے تول دے گے، ہزاروں من کا قرضہ ادا ہو گیا، مگر میریاں کھجوراں دے اندر ذرہ برابر بھی فرق واقعہ نہیں ہویا۔ میریاں کھجوراں دے اندر ذرہ برابر بھی فرق واقعہ نہیں ہویا۔ کیوں نہیں ہویا؟ میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے برکتہ پا دی۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے برکتہ پا دی نے۔ حضرت جابر فرمانے نے سارا قرضہ ادا ہو گیا تے میں کیا ان کلوے نہ آکھ دے پھر آجے نہیں کرنا ہے، ایک ایک دھارن 2-2 دھارنا بات پاندے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہودی تول دے گے، اللہ اللہ تپڑ بھر دے گے، کروڑے بھر دے گے۔ حضرت جابر فرمانے نے سارا قرضہ ادا ہو گیا، مگر میریاں کھجوراں اسی طرح۔ میرے نبی، میں دوڑ کر کے اپنے نبی کول گیا، میرے نبی فرمانے نے ہاں جابر یہ گل بنی ہے، اللہ دے پیغمبر سارا قرضہ ادا ہو گیا ہے، فرمایا باقی اللہ دے نبی سارا قرضہ ادا ہو گیا، فرمایا باقی کچھ بچیا، اور اللہ دے نبی کھجوراں تو اس پہ کرائی نے، اللہ دے نبی کھجوراں تو اس سے کرائی نے۔ میرے نبی فرماتے نے جاؤ اپنے گھرے استعمال کرو، جاؤ کھینوں نے بیچو بچاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اے نہیں فرمایا کہ جابر دے وچوں کوئی حصہ ساڈا بھی لیا۔ کوئی اج کل دا پیر خوندا انہیں کہنا سی پہلے میرا حصہ الگ کرو، اللہ اکبر، باقی تیرا کچھ بچتا ہے بچے، نہیں بچتا نہ بچے، میرا حصہ الگ ہونا چاہیے ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جابر اپنے گھرے لے جا، استعمال کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کر کے میں عرض کرانگا کہ دنیا دیاں ساریاں
پیریاں مریدیاں ایک پاسے، پیغمبر علیہ السلام اصلی پیر میرے پیغمبر علیہ السلام ہے۔ جب تک ان کی مریدی اختیار نہیں کرو گے، اللہ کی قسم کائنات میں اس سے بڑا پیر کوئی نہیں، اور جو میرے پیغمبر علیہ السلام کا مرید بن جائے اس سے زیادہ خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں۔ اے جی میں فلانے دے خاتے چھاپ دیتا ہے، میں فلانی دی بیعت ہویا، میں فلانے دے بیعت ہویا، پھر وہ تو بیعت ٹوٹ گئی، وہ ہن کی بنیا؟ آندا اس تو ودیا تے سونا پیر لب گیا، اس تو سونا پیر لب گیا سی، مودے ہاتھ تے چھات دے دیتا ہے، ان کی ہویا اللہ اکبر، اس تو ود کر کے پیر لب گیا، مودے ہاتھ تے چھات دے دیتا ہے۔ مگر لوگو اگر حسن دے اعتبار نال کسے نو اپنا پیر من دے ہو تے ماں فاطمہ تو زہرا دے ابے نالو سونا لب کے تے کوئی لیا۔ اگر احساس امت ہے، اللہ دی قسم لوگوں کے پیر پاندے نے کھائی جاؤ، کھا 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 کر کے یہ کچھ بچ گیا وہ پھر تہاڈے واسطے تبرک، یہ تبرک ابل تے جتے ماشاءاللہ پیر لگ جائے بچ دی کوئی شے نہیں، کہ جے بچ بھی جائے وہ تبرک تبرک۔ میرے نبی نے ہمیشہ، جائیے اصحاب صفہ کی تاریخ اٹھائیے، 70 صحابہ کو میرے پیغمبر علیہ السلام نے دودھ پلایا، بعد میں آپ پیا کہ پہلے پیتا ہے؟ اور دسو بعد اچ پیتا ہے میرے پیغمبر نے؟ اصحاب صفہ کو پلایا ہے، بعد میں آپ پیے۔ کوئی پیر میرے پیغمبر علیہ السلام سے بڑا کائنات میں نہیں ہے۔ تیری پیری تیری مریدی اس دنیا کی حد تک ہے، جس کو میرے پیر مانا ہے کائنات میں، وہ فجر میں بھی میرا پیر ہے، ظہر میں بھی میرا پیر ہے، عصر میں بھی میرا پیر ہے، مغرب عشاء میں بھی میرا پیر ہے، قبر حشر میں بھی میرا پیر ہے، کل اللہ کی جنت میں بھی وہی میرا پیر ہے۔ آئیے اپنے ہاتھ چھڑائیے ان 2 نمبر گدی نشینوں سے، 2 نمبر پیروں سے، اور ہاتھ دی دیجئے ماں آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آئیے میرے پیغمبر کے دل میں امت کا جو احساس اجاگر ہوا، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی کہ وہ دنیا میں مانگے، جب مانگے، جہاں مانگے، جس جگہ مانگے، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ہر نبی نے، ادھر دیکھنا 2 منٹ کی گفتگو ہے، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کا اختیار استعمال کر لی۔ ہر نبی نے مشکل وقت آیا اپنی دعا کا اختیار استعمال کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ مگر میرے نبی تے بڑیاں بڑیاں مشکل آئیں، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بیٹیاں نو طلاق نامے تک بھجوائے گئے، میری ماں زینب دے پیٹ اندر نیزہ مار کر کے حمل ضائع کیتا گیا، میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاق نامے تک بھجوائے گئے، ایک گل دے اندر رسیاں پا کر کے اللہ خلا ان پھرایا گیا، طائف دی بستی دے اندر میرے نبی تے ظلم دے پہاڑ توڑے گئے، مگر میرے نبی فرمانے نے ساریاں گلاں برداشت کر لیا، اگر اپنی دعا کا اختیار استعمال نہیں، اپنی دعا کا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی فرمانے نے اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے، اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھیا ہوا ہے۔ اس دعا نو میں اپنی ام
اپنی امت واسطے بچا کر کے رکھا ہوا ہے۔ قیامت والا دن ہوئے گا جدو ہر طرف اللہ اکبر رب نفسی رب نفسی رب نفسی دیاں آوازاں ہون گیاں۔ میں آکھاں گا اللہ میں اپنی دعا دا اختیار استعمال کرنا چاہنا ہاں، رب امتی رب امتی رب امتی۔ میرے اللہ فرمان کے سونیا اسی تہاڈی دعا نو قبول فرما لیا ہے، اور میں اللہ دے نبی فرما دے نے میں اللہ دے سجدہ کراں گا عرش تے پائے تھے، اللہ سجدہ کراں گا، اور اللہ فرمان کے سونیا سر اٹھاؤ سوال کرو، اور میں اللہ میں اس وقت تک بہشت بری نہیں جانا جب تک میرا آخری امتی بہشت بری نہ چلے جائے۔ اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرمان کے سونیا والا سوفا یؤتیک ربک فترضی، اسی تیری امت دے بارے تینوں خوش کر دیاں گے۔ اللہ پر خوشی اس طرح ہے کہ میری امت نو معاف کر دے۔ اللہ دی قسم اس وقت میرے نبی تیرے میرے واسطے اپنی دعا دا اختیار استعمال کرن گے جدو ہر جگہ تے رب نفسی دیاں آوازاں آن گیاں۔ آئیے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ ہر پل تے نبی علیہ السلام نے امت دا احساس کیتا ہے، ساڈا بھی حق بندا ہے کہ اسی ہر جگہ تے اپنے محبوب دی سنت دا احترام کریے، حدیث دا احترام کریے، اور اپنی زندگیاں نو نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ڈھال کے گزارن دی کوشش کریے تاکہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں ساڈا اللہ اکبر سفر نال ہم سفر بن جان۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ محبت پیار قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔